ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کسی ایرے غیری چیز کی قسم نہیں کھاتا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر اللہ قسم کھا رہے ہیں ان راتوں کی، ذوالحجہ کی راتوں کی، تو وہ کتنی بڑی بات ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہی عشر ذی الحجہ، اس سے مراد جو ہیں 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، کیونکہ پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ ان کی راتوں کی بھی فضیلت ہے، دن کی بھی فضیلت ہے۔ اور سوچیں اللہ تعالیٰ ان دنوں کی، ان راتوں کی قسم کھا رہا ہے میرے عزیزوں، اتنے مبارک دن ہیں۔ عرب کے ایک عالم، میں نام بھول رہا ہوں، وہ اپنے مدرسوں کے طالب علم کو کہتے تھے جاؤ مساجدوں میں اعلان کرواؤ، لوگوں کو ان 10 دنوں کے فضائل نہیں پتہ، یہ 10 دن اتنے قیمتی ہیں، یہ 10 دن تو رمضان سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، صحابہ نے جب یہ قرآن کی آیت سنی کہ بھائی ذوالحجہ کی اعمال اور عبادت، روزہ اور دعا یہ اللہ کو اتنے محبوب ہیں، تو وہ حیران رہ گئے۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ان دنوں کی عبادت اتنی عظیم ہے، کیا یہ جہاد سے بھی افضل ہیں؟ صحابہ جہاد کے شوقین تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، ذوالحجہ کے جو ایام ہیں، یہ جو 10 دن ہیں، یہ جہاد سے بھی افضل ہیں، سوائے اس مجاہد کے جو جان اور مال سے جہاد کرنے کے لیے گیا اور شہید ہو گیا، اور جو شہید نہیں ہوا، غازی بن کے لوٹا، اس کے غازی بننے سے زیادہ یہ 10 دن جو ہے عبادت کے افضل ہیں۔ سوچیں یہ کتنے اللہ ہمیں الگ الگ انداز سے بتانا چاہ رہا ہے، سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اس لیے محدثین کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ یہ 10 دن رمضان سے بھی افضل ہیں۔ اس کی بھی آگے دلیل آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ تمام سال کے تمام دنوں سے زیادہ افضل ہیں۔ اس وجہ سے علماء نے یہ فتویٰ دیا، بعض محدثین نے، کہ رمضان سے بھی افضل ہیں۔ میرے عزیزو، رمضان کا سیزن ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب عبادت ختم، عبادت کم ہو گئی، نہیں۔ تو رمضان کے بعد میرے عزیزو اللہ نے خزانہ رکھا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دن، یہ 10 دن توبہ کرنے کے دن ہیں، کثرت سے ذکر کرنے کے دن ہیں، عبادت کرنے کے، تہجد کرنے کے دن ہیں، قرآن پڑھنے کے دن ہیں، صدقہ دینے کے دن ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے دن ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان دنوں کو غفلت میں ضائع نہ کرے۔ اللہ کی قسم، بدبخت ہے وہ، بد نصیب ہے وہ شخص جو ان دنوں کو ضائع کر دے اور ان دنوں میں گناہ پہ گناہ کرتے رہے۔ یاد رکھے سال میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اتنی عظیم عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہوں سوائے ذوالحجہ کے ایام کے۔ اس میں حج بھی ہے، ذکر بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ عرفہ کا روزہ حدیث میں آتا ہے 1 سال پچھلے گناہ معاف کراتا ہے، 1 سال کے اگلے سال کے بھی گناہ معاف فرماتا ہے، اور قربانی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تکبیرات بھی ہیں، صدقہ بھی ہے، توبہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے سلف صالحین ان دنوں کو سال کے سب سے قیمتی دن کہتے تھے، مگر افسوس کہ لوگ ان دنوں کے فضائل کو بیان نہیں کرتے۔ یاد رکھیں ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ 10 دنوں کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشری۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا کے یعنی سال کے 365 دنوں کی عبادت سے زیادہ یہ دن افضل ہیں۔ یہ ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے 1150۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن کون سے ہیں؟ آپ سے نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں سب سے عظیم دن قربانی کے دن ہیں، 10، 11، 12 ذوالحجہ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث نمبر 758 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں روزہ رکھنا ہر روزے پر 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کسی نے اگر 9 روزے رکھے 1 سے لے کے 9 ذوالحجہ تک تو اس کو 9 سال کے روزوں کے برابر جو ہے
اس کو روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ترمذی کی حدیث نمبر 758۔ یعنی آپ کو 9 سال کے روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے، پھر بھی آپ نہ رکھو تو یہ آپ کی کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ اور پھر ذوالحجہ کی جو راتیں ہیں میرے عزیزوں، یہ شب قدر سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بہت سے لوگ صرف رمضان کی راتوں کو اہم سمجھتے ہیں، ان کو حدیث کا علم نہیں ہے۔ حالانکہ ذوالحجہ کی 10 راتیں بھی عظمت والی راتیں ہیں۔ اللہ کے خاص بندے ان راتوں میں قیام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ رحمت اور قبولیت کی راتیں ہیں۔ اب غور سے یہ حدیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، ان دنوں کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بی قیام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے جو ہے نا برابر آپ کو ان راتوں میں عبادت کا اجر ملے گا۔ پھر بھی ہم اگر ان راتوں میں تہجد نہ پڑھیں تو ہماری بدنصیبی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی رات کو کثرت سے عبادت کیا کرو۔ تو ان 10 دنوں میں کوشش کریں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھیں، کثرت سے اللہ اکبر پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد کی حدیث ہے 5446، کہ ان دنوں میں کثرت سے، یہ حدیث ہے حدیث، ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھیں۔ یا پھر ہم یوں پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمدللہ، کثرت سے پڑھیں۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہے۔ آج بازار میں گانوں کی بھرمار ہے، خرافات کی، دنیاوی باتوں کی بھرمار ہے، مگر اللہ اکبر کی گونج سے آج ہمارے بازار، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان دنوں میں اللہ اکبر کی گونج ہونی چاہیے۔ حضرت ابن عمر مفسر صحابی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ خود بازار میں جاتے اور نکل کر زور سے کہتے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، زور سے کہتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے۔ اور لوگ بھی جب یہ سنتے تو وہ بھی زور سے کہتے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ صحیح بخاری کے میں الفاظ بتا رہا ہوں، حدیث نمبر 970۔ اور میرے عزیزوں، ذوالحجہ میں روزے رکھنا یہ صرف نفل عبادت نہیں ہے، ثواب تو ہے، یہ سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے یہ روزے رکھا کرتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سنن نسائی میں یہ حدیث لکھی ہے 2417، کہ ذوالحجہ کے 9 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، یعنی 9 کے 9 روزے رکھتے۔ تو میرے عزیزوں، مختصر یہ کہ یہ عبادات کی رات ہے، روزے رکھنے کے ایام ہیں، تہجد کی رات ہے، کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے ایام ہیں، اور توبہ کے ایام ہیں۔ اللہ کی رحمت کی، مغفرت کی بارشیں برس رہی ہیں، تو ان اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی برکت سے، بلکہ سب سے اہم بات جو آگے حدیث گزری، ذوالحجہ کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 758۔ تو سوچیں کہ آپ کو شب قدر کے برابر عبادت کا اجر مل رہا ہے، پھر بھی آپ جو ہے اس رات میں عبادت نہ کریں، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارے اکابر تو ان راتوں کو جاگتے، اور سلف صالحین جب ذوالحجہ کے ایام آ جاتے تو وہ سمجھتے کہ اب خاص رحمت کے ایام آ گئے، مغفرت کے ایام آ گئے، وہ اپنی عبادات کو بڑھا دیتے اور اپنی دنیاوی مصروفیات کو کم کر دیتے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، آج ہمارا یہ سیزن ہوتا ہے، عید بھی، رمضان بھی ہمارا سیزن، اور یہ بھی ہمارا سیزن۔ حضرت سعید بن جبیر کا یہ حال ہوتا، تابعی ہیں، وہ اتنی عبادت کرتے کہ عبادت کرتے کرتے تھک کے ٹوٹ جاتے۔ یاد رکھیں، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالحجہ کے جو ایام ہیں، یا دن یا رات، اس میں نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک صدقہ، ایک آنسو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والے ان دنوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، ان دنوں میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ عرفہ کا ایک دن 1000 دنوں کی عبادت سے افضل ہے۔ لطائف المعارف میں یہ روایت لکھی ہے۔ میں نے 10 سے 12 یہ ذوالحجہ کی جو احادیث ہے میں ریکارڈ کر رہا ہوں، لوگوں کو یہ علم نہیں ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ جتنے لوگ ان ایام میں روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، تہجد پڑھیں گے،
ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ کیا پتہ اس پھیلانے سے کئی 100 لوگ روزے رکھ لیں، تہجد پڑھیں، اور یہ سارا ثواب مجھے بھی ملے اور آپ کو بھی ملے۔ حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلی، کہ جو کسی کو نیکی کے راستے پہ لگاتا ہے، کرنے والے کو بھی اتنا اجر ملتا ہے، کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے، کیونکہ اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ کوشش کریں اس کو پھیلائیں۔